حضرت امام احمد بن حنبل وہ یہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی شان میں جتنی احادیث اسناد حسان کے ساتھ منیمم حضرت علی کی شان میں جتنی روایتیں آئی ہیں وہ کون سی حدیث سے؟ وہ حسن تو ہے نا. ایک روایت میں دلائل مطلب ہے اسناد صحیحہ کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جتنا ذخیرہ پہنچا سب پر آبجیکشن ہے. حتیٰ کہ ایسی حدیث جو متواتر ہے، حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، اس پر بھی آبجیکشن ہے، جو کم از کم 30 سے زیادہ صحابی اس کے راوی ہیں. پھر حضور کا یہ ارشاد فرمانا کہ اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، ہمارے ایسے بھی محدث آئے جنہوں نے اس حدیث کی بمنزلۃ قارون من موسیٰ. ہاں جی، یہ بھی کرتوت کیے کہ حضور نے فرمایا تیرا مرتبہ میرے نزدیک ویسے جیسے موسیٰ کے نزدیک قارون کا تھا. وہ بھی آپ کا چچا داد بھائی تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا. کوئی حدیث ایسی نہیں چھوڑی. انا مدینۃ لابن علی بابھا، جس محدث کا بس چلا نا اس نے اس پر ہاتھ صاف کیا جی. جبکہ یہ بھی حدیث وہ ہے کہ 8 صحابی اس کے راوی ہیں، 8 صحابہ کرام اس کی روایت کرنے والے، اور 4 اس کے اسناد کے طریقے وہ ہیں کہ جس کے اندر کوئی ضعیف راوی نہیں ہے، سارے ثقہ ہے. پھر اس حدیث پر ابن تیمیہ نے اعتراض کیوں کیا؟ عثمان زاوی نے اعتراض کیا، عبد الرحمن بن جوزی نے اعتراض کیا. بڑے بڑے اس امام میں ننگے جی، ادبن نام نہیں لیتا. باقی حضور مولا کائنات کی شان میں حدیث تو صحیح کسی کو رہنے ہی نہیں دیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ بات نہیں کہ انہیں اہل بیت سے نفرت تھی، اپنی جان عزیز تھی، گردن نہیں کٹوانا چاہتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جتنا آپ کو لٹریچر یہ 4-5 صدیوں تک ملتا ہے نا، یہ سارا لٹریچر ایجنڈے کے طور پہ طے ہوا جی. ایجنڈا کار فرما تھا. جب وہ زور ختم ہوا اس کے بعد پھر لوگوں نے کتابیں لکھنی شروع کر دی، تلاش کر کر کے حدیثیں، تلاش کر کر کے حدیثیں. بے شمار پھر علماء نے کتابیں لکھی جب وہ زور ختم ہوا کہ اب کسی کا کنٹرول ہم پر نہیں ہے. لیکن اب چونکہ ایک بات طے ہو چکی تھی نا، اب سارے سوچتے تھے اس کے خلاف بات کی تو فتویٰ لگے گا. فتویٰ سمجھتے ہیں نا جی. جب کہ سرکار کے بعد افضل کون ہے افضل نہیں ہے، یہ ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے. نہ قبر میں اس کی بات پرس ہوگی، نہ حشر میں اس کی بات پرس ہوگی. افضلیت کا پتہ وہاں قیامت کو چلے گا جی، وہاں پتہ چلے گا. یہاں کسی کی بھی افضلیت قطعی نہیں ہے، اور کسی کی بھی افضلیت آج کس میں عقیدہ نہیں ہے کہ جس سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اسلام سے نکلتا ہے، یا سنی ہوتا ہے یا سنیت سے نکلتا ہے. ورنہ ہمیں بہت سارے صحابہ پر ہاتھ صاف کرنا پڑے گا. صحابہ کے اندر ایسے حضرات ہیں جو ازواج مطہرات کی افضلیت کے قائل ہیں، کچھ حضرت جعفر طیار کی افضلیت کے قائل ہیں، کچھ حضرت عباس کی افضلیت کے قائل ہیں، کچھ کہتے ہیں جن کا انتقال حضور کے دور میں ہوا وہ سب سے افضل تھے، کچھ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے قائل ہیں، کچھ حضرت عمر کی افضلیت کے قائل ہیں، کچھ حضور مولا کائنات کی افضلیت کے قائل ہیں، کچھ حسنین کریمین کی افضلیت کے قائل ہیں، کچھ حضرت خاتون جنت اور ان کے بھائی حضرت ابراہیم کی افضلیت کے قائل ہیں، کچھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی افضلیت کے قائل ہیں. اور چھوٹے بندے نہیں، بڑے بڑے علم کی دنیا کے بادشاہ، اور بالخصوص حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کی افضلیت کی طرف آنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن پر حنفی مذہب کی بنیاد ہے. ہاں جی، عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت ابوبکر کو بھی دیکھا ہے، ہم نے حضرت عمر کو بھی دیکھا ہے، لیکن حضرت عبداللہ کو کوئی نہیں پہنچتا. امام نخعی ہیں، حضرت نبیل ہیں، مخلد بن اسحاق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حنفی مذہب کے بانی ہیں، جن کی مرویات ہیں، یہ اپنے استاد کو افضل سمجھیں. کوئی بات نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے، لیکن یہ جو متعین کیا گیا، جس پر کہتے ہیں فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں نے لکھا، فلاں، وہ لکھتے کیسے نہ لکھتے تو گردن اٹھتی. اصل ان کو مقصد صرف علی کو ڈیگریڈ کرنا تھا. اور ایک اور لطیفہ بناؤں، یہ جتنی کتابیں لکھنے والے نا، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے اگر حضرت علی کو افضل سمجھے نا تو یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. کیا صرف حضرت علی ہی مفضول ہے، باقی صحابہ نہیں ہیں؟ اور وہ جو ایک حدیث گڑی گئی نا، ہاں جی، میں نے وہ ٹی وی پر کہا تھا نا، آج تک اس کا جواب نہیں بن پا، نہ قیامت تک دے سکتے ہیں جی، کہ حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ جس آدمی نے مجھے شیخین پر فضیلت دی میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا. جتنی روایتیں 7-8 مختلف طریقے سے، ہر میں علی کا ذکر ہے، جس نے مجھے فضیلت دی. کیا آپ کا عقیدہ افضلیت کا صرف علی ہے یا باقی؟ ہونا چاہیے تھا من فضل احدا علی الشیخین،
شیخین پر کسی کو بھی جس نے فضیلت دی میں اس کو مفتری کے حد لگاؤں گا، پھر یہ بات ہو سکتی تھی۔ وہ اتنا بڑا مولا کائنات کا قول، آپ قیاس کریں، قیاس کر کے شراب کی حد آپ 80 کوڑے مقرر کریں، ہماری ہر فقہ کی کتاب میں موجود ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں 40 کوڑے، حنفی کہتے ہیں والا نا، کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے شرابی کو۔ تو جہاں ہر فقی نے اس بات کو آپ کے قیاس کو درج کیا ہے، کیا باب الکتاب الحدود کے اندر کہیں کسی محدث نے یہ روایت لکھی ہے؟ کیا باب الفقہ کے اندر کتاب الحدود کے اندر یہ بات موجود ہے؟ کیا اس کے بعد بنو امیہ کا دور رہا ہے، بنو عباس کا دور رہا ہے، حضرت علی کو ان پر فضیلت دینے سے پوری تاریخ مجھے بتائیں کسی کو کوڑے لگائے گئے؟ کمال کی بات ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا، ان کے سامنے ان کا بیٹا ان کو افضل کہہ رہا ہے، ان کے سامنے ان کے مرید ان کو افضل کہہ رہے ہیں، کوئی کوڑا نہیں لگا رہے۔ پھر بنو امیہ کا دور آیا، چلو کسی اور کو نہ لگاتے، شیعوں کو تو لگاتے نا جی، ان کے بارے میں تو شبہ نہیں ہے نا۔ پھر بنو عباس کا دور آیا، کسی پر لگے۔ پھر جہاں یہ بڑے بڑے سخت گیر لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں، اور چھوڑیں جی، اورنگزیب عالمگیر سے بڑھ کر کوئی متشدد بندہ ہو سکتا ہے؟ اس نے پورے ہندوستان میں کسی پر لگائی؟ یہ من گھڑت گھڑی گئی باتیں، اور مجھے تو حیرت ان لوگوں پر آتی ہے جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ جی 80 طرق سے روایت ہے، اس کے 80 راوی ہیں، ہمیں ذرا گن کر بتائیں نا، ہمیں ذرا 80 گن کر بتائیں۔ یہ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے، مکتوباتوں میں بھی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں 80 کا نام موجود ہے، ہمیں ذرا گن کر بتائیں۔ سند کسی ایک کی بھی نہیں ہے، اور جو سند نکالی، اور عجیب بات یہ ہے سارے اس بات کو منسوب کرتے ہیں دارقطنی کی طرف، اور دارقطنی کے اندر یہ روایت کوئی نہیں، بلکہ علل دارقطنی کے اندر ہے، اس میں انہوں نے جرح کی ہے، اس روایت کو صحیح نہیں مانا۔ عرض کرنے کا معنی یہ ایجنڈا سمجھ گئے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں بڑے بڑے بزرگ وہ اس نظریے پر گامزن تھے، اس طریقے پر چل رہے تھے، اس طریقے پر چل رہے تھے، کیوں نہ چلتے؟ پہلے جو تھے وہ تو ڈرتے تھے، بعد والے اس سے ڈرتے تھے کہ ہم نے اس طرح کی بات کی تو شیعت کی، رافضیت کی لیبل لگ جائے گا۔ وہ شاہ ولی اللہ جیسا آدمی، شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کا ایک بندہ ہے، اس نے حضور مولا کائنات کی افضلیت پر کتاب لکھی، تقریض کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب کو پیش کی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے کو 60-70 اشعار اس کی تقریض کے لکھے، اور سارے اشعار اس کی تعریف و توصیف کے، اس کی علمی عظمت، روحانی عظمت، ورع و تقوی، تبحر علمی، ساری تعریفیں کی ہیں، اور آخر میں آخری مصرے میں کہا کہ فقیر کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے۔ اس کو سنیت سے نہیں نکالا، اس کی فقاہت میں فرق نہیں آیا۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو التفہیمات الالہیہ، اس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور سید عبدالحی نہیں، ابو الحسن ندوی کا باپ، وہ کیا نام ہے، تسکین الخاطر یا کیا، ہندوستان کے علماء کے حالات پر ہے جی، نزہۃ الخاطر جناب، اس کے اندر بھی یہی نام ہے، کریکٹ ہے یا کچھ اور ہے؟ اچھا، اس کے اندر بھی باقاعدہ تفسیر شاہ ولی اللہ صاحب کا ذکر ہے، اور وہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں کتاب لکھنے والے۔ پھر انہی کے دور میں ایک اور ہوئے محمد معین سندھی، وہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب کے معاصر ہیں، 1161 میں انتقال ہوا، ان کا تذکرہ بھی التفہیمات الالہیہ میں ہے، ان کا بھی بڑی تعریف، بڑی توصیف کی ہے، اور ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ حضور مولا کائنات افضل ہیں۔ اور ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں کہ میری بصیرت یہ کہتی ہے کہ سرکار کے بعد سب سے افضل حضور مولا کائنات ہیں، لیکن مجھے مجبور کیا گیا، اس لیے میں حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتا ہوں۔ مجبور کیوں ہوئے؟ وہی مجبوری کہ لوگ شیعہ کہیں گے، شیعت کا لیب لگے گا، یہ کرے گا۔ تو پہلے حضرات ایجنڈے کے طور پر چلتے رہے، بعد میں جو لکیر کے فقیر آئے ویسے خفیہ طور پر وہ بھی اظہار کر دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں کیا، لکھ دیا۔ مثال کے طور پر وہ کیا کہتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، الفقہ الاکبر کے اندر، فقہ اکبر امام صاحب کی کتاب نہیں ہے، شرح فقہ اکبر البتہ ملا علی قاری کی ہے۔ الفقہ الاکبر کی نسبت امام صاحب کی طرف درست نہیں ہے، متعدد بزرگوں نے اس کا انکار کیا، لیکن شرح فقہ الاکبر جو ہے وہ تو یقیناً ملا علی قاری کی ہے، وہاں انہوں نے لکھا وہ پڑھیں، مرکات کے اندر لکھا وہ پڑھیں، اور زندگی کی آخری جو کتاب ہے وہ شم العوارض فی رد الروافض ہے، آخری زندگی کی کتاب جو لکھی، اس کے اندر لکھے ہیں کہ حضور مولا کائنات شیخین سے حضور کے زمانے میں ان کا مقام افضل تھا،
لیکن اس کے بعد جو سرکار مولا کائنات بعد زندہ رہے ہیں، بے پناہ کام کیے ہیں، بے پناہ ترقی ہوئی ہے، بعد میں آپ شیخین سے افضل ہو گئے تھے جی، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں آپ افضل ہو گئے تھے، لگاؤ فتویٰ۔ تو اجے تو ویسے وہ اور بھی کئی بڑے بڑے راز سربستہ بڑے بڑے بزرگ ہیں جناب، یہ اسماء و رجال کی کتابیں، بہت ساری کتابیں، یہ لوگ ان لوگوں کا ایجنڈا نہیں تھا، یہ تو اللہ والے تھے۔ جب صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ڈر رہے ہیں تو کوئی محدث صحابی سے بڑا طاقتور ہو سکتا ہے؟ نہ آپ غور فرمائیں نا، جب حضرت ابو ہریرہ جیسی شخصیت ڈرتے ہیں، سرکار سے سنا بیان نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے ڈر ہے، گردن کاٹی جائے گی۔ جب صحابی ڈرتا ہے تو محدث کی ویلیو کیا ہے؟